رزق تنگ ہونے لگے، رزق میں کمی آنے لگے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب رزق تنگ ہونے لگے تو صدقہ دیں، رب سے کاروبار کر لو، رب کے ساتھ تجارت کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، یہ رب کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے، اگر تم نکاح کرو گے تو تم فقیر ہو تو غنی کر دیے جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو لے تو نکاح کریں گے، جبکہ رب عز و جل فرماتا ہے جو کہ تم نکاح کرو تو میں تمہیں پیروں پر کھڑا کر دوں گا۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اپنا کاروبار سیٹ نہیں کیا، تو جس کو لے آئے گا اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ جس نے آنا ہے بندہ خدا، اس نے اپنا رزق بھی لے کے آنا ہے۔ دوسرا، رزق میں برکت کا کون سا وظیفہ ہے؟ رزق میں برکت کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینا۔ وہ جو صبح کے وقت دیر تک سوئے رہتے ہیں، صبح کے وقت دیر تک سونے سے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، گھر میں برکت نہیں رہتی۔ جس گھر میں صبح کے وقت لوگ دیر تک سوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں آتی، وہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں ان کو سونے نہیں دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت دعائیں مانگیں، تلاوت کلام پاک کریں۔ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجدوں میں جا کر باجماعت نماز فجر ادا کریں، جو بیٹیاں بہنیں گھروں میں ہیں وہ گھر میں نماز فجر ادا کریں، اور اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس گھر میں جو ہے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق کو جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک اور نسخہ ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا گیا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے تو تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ داروں کو دیا جائے۔ اگر وہ کسی معاملے میں پھنس جائیں، کسی مشکل مصیبت میں پھنس جائیں، مجبور ہے، وہ ناراض ہے، اگر اس کو دیں گے تو اس میں تمہارا نفس شامل نہیں ہے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو غریبیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے میں ایک بہت اعلیٰ وظیفہ دے رہی ہوں کہ وہ نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے رزق میں بے شمار برکتیں ہوں گی۔ اور جو بہت زیادہ مالی معاملات میں پریشان ہے تو وہ ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنا لے کہ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے، انشاءاللہ العزیز اس کے رزق میں بے شمار برکتیں ہوں گی۔ اس وظیفے پر خود بھی عمل کریں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتائیں جو آج جو ہے مالی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ رب عز و جل سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔